خوش آمدید، میں ہوں شائستہ یوسف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے عمران خان کو نفرت کا سوداگر قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ وقت بتائے گا عمران خان نے معاشرے کو کس طرح تباہ کیا۔ تحریک انصاف کی حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا، اکثریت ایوان میں بیٹھی ہے، اقلیت استعفے دے کر باہر ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی تقسیم کیا، اتنے دلیر ہیں کہ جب تک ضمانت نہیں ملی وہ خیبر پختونخوا سے باہر نہیں نکلے۔ عمران خان یہ نفرتوں کے سوداگر ہیں جناب اسپیکر، خون کے رشتے ہیں، ان کو محبت نہ دے سکا، وہ اس قوم کو کس طرح محبت دے گا؟ اس شخص نے ہمارے معاشرے میں لکیریں کھینچ دی اور 4 سال جو ہے اس قوم کو لوٹا، دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ سارا کچھ سامنے آ رہا ہے، مزید سامنے آئے گا۔ پاکستان کے تمام اداروں کو اس نے اپنے مخالفوں کے خلاف استعمال کیا۔ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، اور اس کو جب تک ضمانت قبل از گرفتاری نہیں ملی وہ کے پی سے نکل کے یہاں نہیں آیا۔ کتنا دلیر آدمی ہے، کتنا بہادر آدمی ہے۔ عمران خان کی جو لیگیسی ہے وہ سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں ہے، زہر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں کھلی، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ اس نے اس ملک کو کتنی دہائیاں پیچھے لے گیا ہے۔ عمران خان ایک بار پھر حکومت پر برس پڑے، کہا 30 سال سے ملک کا خون چوسنے والے مجرموں کو اقتدار دیا گیا، یہ ہمارا انصاف کا نظام تباہ کر دیں گے۔ 1100 ارب روپے کی چوری پر خود کو این آر او دیا گیا، اب یہ ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ عدالتوں سے بھی بچ جائیں۔ یہ کبھی بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب ضمنی الیکشن میں ابھی سے دھاندلی ہو رہی ہے، سب نے الیکشن میں حصہ لینا ہے اور بیرونی طاقت سے مسلط مافیا کو شکست دینی ہے۔ آج ہمارا ملک جدھر کھڑا ہے، جس مرحلے پہ کھڑا ہے، جس موڑ پہ کھڑا ہے، آپ کی اس ملک کو ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں ایک بیرونی مداخلت کے ذریعے، ایک سازش کے ذریعے ایک ایسی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے جو پاکستان کے وہ مجرم ہیں جو 30 سالوں سے اس ملک کا خون چوس رہے تھے۔ یہ پھر اس لیے لائے گئے ہیں کیونکہ ایک باہر کا ایجنڈے کے اوپر یہ چلیں گے۔ ابھی سے بتا دوں کہ کس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں ملک کو۔ یہ صرف ہمارے اوپر مسلط ہوں گے سب سے پہلے ہمارا سارا انصاف کا نظام تباہ کر کے۔ بجٹ منظور ہونے سے پہلے اتحادی حکومت سے ناراض ہونے لگے۔ ایم کیو ایم نے کراچی اور حیدرآباد کو ترقیاتی اسکیمیں نہ دینے کا شکوہ کر دیا۔ اسامہ قادری نے کہا کراچی میں پرانی اسکیموں پر کام ہو رہا ہے، پی ٹی آئی دور میں کچھ نہ کچھ دیا گیا، ابھی پی ایس ڈی پی میں کراچی کے لیے کچھ نہیں تھا۔ توقع ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیے گئے معاہدے پورے کریں گے۔ اس وقت کراچی میں پرانی اسکیموں پر کام ہو رہا ہے۔ جب ہم نے پی ایس ڈی پی کی بک کھولی تو اس میں ہمیں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ نظر نہیں آیا کہ جو کراچی کے حوالے سے دیا ہو۔ یہ سندھ کا الیکشن جو ہو رہا ہے، بلدیاتی الیکشن، اس نے واضح کر دیا ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں۔ کہ تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ آزاد رکن قومی اسمبلی اسلم بھوتانی بھی حکومت پر برس پڑے، کہا کہ آصف زرداری کو کہا تھا مجھے حلقے کے لیے فنڈز چاہیے۔ زرداری صاحب نے احسن اقبال کو کہا لیکن وفاقی وزیر نے نہیں سنی۔ وزیر اعظم نے بھی احسن اقبال کو فنڈز دینے کا کہا تھا۔ اسلم بھوتانی نے کہا کہ پی ٹی آئی میں عزت نہیں تھی لیکن فنڈز بہت مل رہے تھے۔ افسوس سے کہتا ہوں کہ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی۔ میں ایک احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں۔ ہم سر پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اتحادی، کسی وجہ سے کسی کی محبت میں، کسی کے پیار میں ہم اس طرف آ گئے۔ مجھے نہ وزارت چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، کچھ نہیں، مجھے علاقے کے لیے ڈیولپمنٹ چاہیے۔ زرداری صاحب نے احسن اقبال کو کہا، زرداری صاحب کی اس نے نہیں مانی۔ شہباز شریف صاحب کی مہربانی، اس نے 3 بار احسن اقبال کو کہا کہ جی اسلم بھوتانی میرے پاس دوبارہ شکایت لے کے نہ آئے۔ سر جب پی ٹی آئی کے ساتھ تھے ہمیں اربوں روپے ملے، اور نہ صرف ملے بلکہ 100% ایلوکیشن تھی جو آخری سال احسن اقبال نے کاٹ دی، اور پھر احسان کیا کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی یہ تو وہ دے کر گئے ہیں نا، اس میں آپ کا کون سا احسان کاٹ کے دے رہے؟ ہم خدا کی قسم سر وہاں خوش تھے۔ 2 ووٹوں پہ حکومت ہے، اتنی مغروری اگر 10 ووٹوں پہ ہوتی تو آپ تو کسی کو کھنگالتے بھی نہیں۔ ہمیں سر پی ٹی آئی میں عزت نہیں تھی، فنڈز بہت زیادہ تھے۔ سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں تیر چل گیا۔ میونسپل کمیٹیوں کی 354 نشستوں میں سے 244 پر پیپلز پارٹی نے جیت حاصل کی۔ جی ڈی اے 22 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ آزاد امیدواروں نے 20 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔
پاکستان تحریک انصاف نے 14 اور JUIF نے 7 نشستوں پر کامیابی سمیٹی. ٹاؤن کمیٹیوں کی کل 694 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی 426 نشستوں پر کامیاب ہوئی. GDA 65, آزاد امیدوار 62 اور تحریک انصاف 10 نشستیں لے سکی. JUIF 8 اور دیگر جماعتوں نے 12 نشستیں جیتیں. MQM نے پیپلز پارٹی پر معاہدہ توڑنے کا الزام لگا دیا. وسیم اختر اتحادی جماعت پر برس پڑے, سڑکوں پر آنے کا اندیا دے دیا. انہوں نے کہا کہ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ ایک دوسرے کا مینڈیٹ قبول کریں گے. 14 اضلاع میں ہمارا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا. وسیم اختر نے کہا کہ ہمارے ووٹ چوری نہ کیے جائیں. جو کچھ اندرون سندھ ہوا کراچی اور حیدرآباد میں نہیں ہونے دیں گے. معاہدہ پورا نہ ہوا تو بہادر آباد کو تالا لگا کر سڑکوں پر ہوں گے. یہ بات طے تھی اور ایگریمنٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کریں گے, مگر مینڈیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ان 14 اضلاع کی الیکشن کے اندر. اندرون سندھ میں جو کچھ ہوا ہے, میں نہیں چاہتا کہ حیدرآباد کراچی میں بھی اسی قسم کی بدمزگی ہو. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ ہمارا ان لیٹر ان اسپرٹ آپ امپلیمنٹ کرو گے, جو کہ آپ نے وعدہ کیا ہے. اگر آپ اس سے منحرف ہوتے ہو, ہٹتے ہو, تو پھر ہم بھی بہادر آباد کو تالا لگائیں گے اور پھر سڑکوں پہ آئیں گے. عمران خان کا کہنا ہے کہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں, چاہتے ہیں اس بار 2/3 اکثریت سے اقتدار میں آئیں. سینئر صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مخلوط حکومتیں مسائل کا حل نہیں ہوتی. ہماری اصل طاقت عوام ہے اور عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا. ملکی معیشت پر عمران خان کا کہنا تھا کہ معاشی صورتحال بہت خراب ہے, آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی ہوگی. انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری توجہ پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات پر ہے. پنجاب اسمبلی میں منحرف ارکان کی 5 مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملیں گی. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن روکنے کا حکم کالعدم قرار دے دیا. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا. PTI کی درخواستیں منظور کر لی گئیں. PTI کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ قانون کے تحت ایسی تقرریاں فوری ہونی چاہیے. الیکشن قوانین کے تحت خالی مخصوص نشستوں پر PTI کی خواتین ہی منتخب ہو سکتی ہیں. تحریک انصاف نے پنجاب حکومت پر ضمنی انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا دیا. وسطی پنجاب کی صدر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ اس وقت پنجاب میں تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہر روز ضمنی انتخابات میں دھاندلی کے لیے میٹنگز ہو رہی ہیں. انہوں نے 5 مخصوص نشستوں پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا. مہنگی بجلی اور مہنگی ہو گئی. بجلی کا 1 یونٹ 7 روپے 90 پیسے مہنگا کر دیا گیا. نیپرا نے مئی کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی منظوری دی. لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا. نیپرا میں سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر سماعت ہوئی. چیئرمین نیپرا نے کہا کہ صارفین سے 113 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے. تحریک انصاف کی اسد عمر کا کہنا ہے کہ سازش سے اور بغیر تیاری مسلط ہونے والوں نے معیشت کو برباد کر دیا. نالائق اور نااہل مجرموں نے عوام کو اذیتناک مہنگائی دی. انہوں نے کہا کہ چوری بچانے کے لیے نیب اور انصاف کے نظام کو تباہ کر دیا. عوام کی اکثریت کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا. بڑی صنعتوں کے چلتے پہیے کو بریکیں لگا دی گئیں. IMF ڈکٹیشن پر پھیلایا گیا فساد خطرناک ہوتا جا رہا ہے. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے بڑھ گیا. مختلف علاقوں میں 10 سے 14 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی. پشاور میں 13 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کراچی کے کئی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی. لوڈ شیڈنگ سے مستثنا علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے تک بجلی بند ہونے لگی. ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ ایندھن کی قلت کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے. لاہور میں شارٹ فال 650 سے زیادہ ہو گیا. بجلی 6 سے 7 گھنٹے غائب رہتی ہے. پاکستان افغانستان سے ڈالر کی بجائے روپے میں کوئلہ درآمد کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے منظوری دے دی. مہنگی بجلی کا ذمہ دار کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس کو قرار دے دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا. افغانستان سے درآمد شدہ کوئلے کی نقل و حمل کا نظام بہتر بنانے کے حوالے سے جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی منڈی میں کوئلے کی بڑھتی ہوئی قیمت پر گہری تشویش کا اظہار کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری پر ملک کا قیمتی زر مبادلہ بچانے کے لیے افغانستان سے کوئلہ ڈالرز کی بجائے روپوں میں درآمد کیا جائے گا. کراچی میں پیپلز بس سروس چل پڑی. بلاول بھٹو نے روٹ 1 کا افتتاح کر دیا. بس میں سفر بھی کیا.
بس کا کرایہ 25 سے 50 روپے تک ہوگا۔ روٹ 1 پر ماڈل کالونی سے ٹاور تک بسیں چلیں گی۔ ملیر ہالٹ، کالونی گیٹ، ناتھا خان پل، نرسری کے علاقے شامل، ریجنٹ پلازا، جناح اسپتال، کینٹ، میٹروپول، آرام باغ سے گزر کر ٹاور پہنچیں گی۔ پیپلز بس سروس فل ایئر کنڈیشنڈ ہوں گی۔ مفت وائی فائی کی سہولت، چارجنگ پورٹس بھی میسر ہوں گے۔ ایک بس میں 65 افراد بیٹھ سکیں گے۔ ہائبرڈ بسیں 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک بیٹری پر چلیں گی۔ سندھ کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں بسیں کراچی کی سڑکوں پر چلانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ بسوں کی دیکھ بھال کے لیے NRTC کو 12 سال کے لیے ٹھیکہ دیا ہے۔ اب شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بسوں کو اپنی گاڑی سمجھ کر سفر کریں۔ اور بسیں بھی آنی ہیں، یہ صرف شروعات ہے، اور اب آپ کو کراچی کے لوگوں کو اور پورے سندھ کی عوام کو میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعداد اب یہ سینکڑوں تک نہیں ہزاروں تک رہے گی۔ جہاں تک مینٹیننس کی بات ہے، جو معاہدہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے NRTC کے ساتھ ہے، انہوں نے یہ بسیں چلانی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے ان مسافروں کی ہے، ان کراچی کے شہریوں کی ہے جو ان بسوں کو استعمال کریں گے۔ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی پر آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے جیتنے والے نمائندوں کو مبارکباد دی ہے۔ آصف زرداری نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں جیالوں کی کامیابی عوام کی کامیابی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا سندھ کے عوام نے اپنی ترقی اور خوشحالی کے تسلسل پر مہر لگائی۔ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی ملک بھر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی۔ بلدیاتی انتخابات میں غیر معمولی کامیابی، جنرل الیکشن میں بھی ہماری فتح کا اعلان ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام نے سندھ حکومت کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مولانا راشد سومرو نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جمہوری جماعت نہیں، پولیس کی موجودگی میں دھاندلی کرائی گئی۔ 14 اضلاع میں دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے احتجاج کریں گے۔ جماعت اسلامی نے بھی سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے دھاندلی کی گئی۔ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر پیپلز پارٹی نے بڑی آفر کر دی۔ وفاقی وزیر خورشید شاہ نے کہا MQM، JUI اور PTI بتا دیں کہاں کہاں دھاندلی ہوئی۔ جس حلقے میں کہیں گے دوبارہ پولنگ کرا دیں گے۔ دوبارہ پولنگ میں بھی شکست ہوئی تو الزام تراشی کی سزا خود تجویز کریں۔ خورشید شاہ نے کہا الیکشن نتائج کو تسلیم کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ سندھ کے عوام کا فیصلہ انتخابی نتائج نہ ماننے سے بدلا نہیں جا سکتا۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی حکومت کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے۔ قومی اسمبلی میں خالد مکسی نے کہا کہ حکومت تبدیلی کا مقصد کچھ اور تھا، اب کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ عدم اعتماد کے وقت ہم پیارے لگتے تھے، اب بات کریں تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ وزارتوں پر بندر بانٹ ہوتی رہی، لگتا ہے اسی مقصد کے لیے آئے تھے۔ خالد مکسی نے کہا کہ حکومت اپنا رویہ درست کر لے، ابھی بھی وقت ہے، کچھ نظر آنا چاہیے۔ تبدیلی کا میرے خیال مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا، مگر اب کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ہم پیارے بھی بڑے لگتے تھے، چکر بھی ہمارے پاس بڑے لگتے تھے، اب بات کرتے ہیں تو منہ موڑتے ہیں، تھوڑا ذرا ہماری شکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو ہم سمجھے کہ رویوں میں بھی تبدیلی ہوگی، اخلاقیات میں بھی کچھ بڑھوتری آ جائے گی، مگر ادھر کی ادھر ہی جتوں دی کھوتی اتنے آن کھلوتی۔ یہ شکایتیں بھی ہیں، رویے بھی اچھے نہیں ہیں، ساری چیزوں کو درست کر لیں سر، ابھی تک ٹائم ہے، 1-2 مہینے گزرے ہیں، کچھ نظر آنا چاہیے، اور نہیں تو سوکھا اخلاق ہی دکھا دیں۔ شکایت ہماری پارٹی کی بھی ہے جی، ایک منسٹری پہ بس چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کمیٹی مانگ رہے ہیں، باقی جگہوں کا فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں آن بورڈ ہی نہیں لیتے۔ اگر چھوٹی موٹی منسٹری مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی وداؤٹ پورٹ فولیو۔ اب وہ جھاڑو تو نہیں لگانا، وداؤٹ پورٹ فولیو کیا کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون نے اتحادیوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وفاقی وزیر ایاز صادق نے کہا کہ اسلم بھوتانی کی اسکیمیں پہلے PSDP میں شامل نہیں تھیں۔ وزیر اعظم سے ارکان اسمبلی کی ملاقات کرائی، BNP مینگل اور اسلم بھوتانی کا مسئلہ حل کرایا۔ انہوں نے کہا کہ خالد مکسی کو وزارت کی آفر کی لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ PTI کے رہنما شہباز گل کا کہنا ہے کہ بنی گالہ میں جاسوسی کرنے والا ملازم میڈیا کے سامنے پیش کیا، ملازم کو ریکارڈنگ کی ڈیوائس دی گئی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ملازم کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ شہباز گل نے کہا کہ نوجوان کو نوکری پر تب رکھا جب عمران خان وزیر اعظم تھے، بیرونی سازش کے دوران اس ملازم کو خریدا گیا۔ بتائیں ملازم کو وزیر اعظم کے خلاف کس نے خریدا، کس نے پیسہ دیا، کون تھا جو وزیر اعظم کی جاسوسی کروا رہا تھا؟ اٹک کے علاقے فتح جنگ میں زمین کے تنازع پر گولیاں چل گئیں، 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، گولیاں لگنے سے 5 افراد قتل ہو گئے، ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، لاشوں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ IG پنجاب نے RPO راولپنڈی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔
چین سے 2 ارب 60 کروڑ ڈالر ملنے کے بعد بھی ڈالر مہنگا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 207 روپے 94 پیسے کا ہو گیا۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر 46 پیسے مہنگا ہوا۔ اضافے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 207 روپے 94 پیسے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا اختتام مثبت رہا۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 826 پوائنٹس کے اضافے سے 41,878 پوائنٹس پر بند ہوا۔ پاکستان اور فرانس میں قرض کی مؤخر ادائیگی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت فرانس نے پاکستان سے قرض واپسی 6 سال کے لیے مؤخر کر دی۔ معاہدے پر سیکریٹری اقتصادی امور ڈویژن اور فرانسیسی سفیر نے دستخط کیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو نشانے پر رکھ لیا۔ انہوں نے کہا عمران خان بیرون ممالک سے ملکی اداروں پر اٹیک کرا رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے کینیڈا کی پارلیمنٹ میں آرمی چیف پر تنقید کی، سخت رد عمل دیا۔ کہا عمران خان نفرتوں کے سوداگر ہیں، انہوں نے ملک اندر اور باہر پاکستانیوں میں تقسیم پیدا کر دی ہے۔ عمران خان کی میراث نفرت کے سوا کچھ نہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کینیڈا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ متعصبانہ رویہ اپنایا جاتا ہے۔ کینیڈا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ہمیں بھی علم ہے۔ پنجاب میں ملاوٹ شدہ غذا اور ناقص دواؤں کی روک تھام کے لیے حکومت متحرک ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے 3.5 برس التوا میں رکھے گئے منصوبے ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کو اکتوبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ بھرتیوں کے عمل کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ مشینری اور آلات کی خریداری میں تاخیر برداشت نہیں ہوگی۔ ناقص اور ملاوٹ شدہ خوراک، غیر معیاری دوائیں عوام کا مقدر نہیں رہیں گی۔ کورونا کے وار ایک بار پھر بڑھنے لگے۔ کراچی میں وائرس نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ یومیہ کورونا مثبت کیسز کی شرح 21% سے بڑھ گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 206 مثبت کیسز سامنے آئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے ملک کے اندر تمام پروازوں، ریلوے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا۔ NIH نے تمام شہریوں سے سفر کے دوران ماسک استعمال کرنے کی اپیل کی ہے۔ کراچی، لاہور، پشاور اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں پولیو کے خلاف مہم شروع ہو گئی۔ قومی انسداد پولیو مہم کے تحت 1 کروڑ 26 لاکھ بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی اپیل کی ہے۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا کہنا ہے کہ پولیو کیسز بارڈر ایریا پر صوبائی اور بین الاقوامی سفر کے باعث ہوئے۔ اگر پہلے انسداد پولیو مہم شروع ہو جاتی تو ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لاڑکانہ، سکھر اور نواب شاہ کی مخصوص یونین کاؤنسلز میں 29 جون کو پولیو مہم چلائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں زیر تعمیر جیل اگلے مالی سال میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ منصوبہ 10 سال سے زیر تعمیر ہے۔ اسلام آباد موٹر وے کے قریب سیکٹر H16 میں 90 ایکڑ پر محیط یہ جدید جیل تعمیر ہو رہی ہے۔ 2 منزلہ بیرکوں والی اس جیل میں 2000 قیدیوں کو رکھا جائے گا۔ اسکول، مساجد، ٹریننگ سینٹر، کھیل کے میدان، ICT کی عدالتیں بھی جیل کمپلیکس کا حصہ ہیں۔ گرمیوں سے ستائے شہریوں کے لیے محکمہ موسمیات سے اچھی خبر آ گئی۔ مونسون بارشوں کے لیے بس 2 دن کا انتظار۔ موسم کا حال بتانے والوں نے 29 جون کی رات سے بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے کئی شہروں میں بادل برسیں گے۔ 30 جون کو ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ بوندا باندی بھی متوقع ہے۔ 1 جولائی کو پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، جنوب مشرقی بلوچستان اور سندھ کے حصوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ چین میں پولیس نے سیلابی ریلے میں ڈوبتی خاتون کو بچا لیا۔ حادثہ چین کے صوبے گوانگ ڈونگ کے علاقے میں پیش آیا۔ سیلابی ریلے میں ڈوبنے والی خاتون کو پولیس نے بروقت ریسکیو کر لیا۔ ریکارڈ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ شدید بارشوں کی وجہ سے کئی شہروں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں، جبکہ سیلاب اپنے ساتھ مکانات، کاریں اور فصلیں بہا لے گیا۔ چین میں 1961 کے بعد بدترین بارشیں ریکارڈ ہوئی ہیں۔ کوہاٹ میں بیل دوڑ کے مقابلوں میں صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے 50 سے زائد بیل جوڑیوں نے حصہ لیا۔ شدید گرمی کے باوجود ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین نے شرکت کی۔ ان مقابلوں میں حصہ لینے والی 50 ٹیموں میں پہلی پوزیشن پنجاب، دوسری اور تیسری پوزیشن خیبر پختونخوا نے حاصل کی۔ مقابلوں کے اختتام پر جیتنے والی ٹیم کو موٹر بائیک اور رنر اپ ٹیموں کو نقد انعامات کے ساتھ ساتھ دیگر انعامات سے بھی نوازا گیا۔